بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ساتھیوں، آج ہم شروع کرتے ہیں عبداللہ بن عبد المطلب۔ سردار عبداللہ بن عبد المطلب کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ جناب عبداللہ انتہائی حسین اور اپنے والد کے چہیتے تھے۔ عرب میں ہر طرف عبد العزیٰ، عبد مناف اور عبد ود جیسے ناموں کی بھرمار تھی، لیکن اس مشرکانہ ماحول کے باوجود آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ سب سے سچے نام حارث یعنی کمائی کرنے والا اور حمام قصد و ارادہ کرنے والا ہیں، اور انتہائی ناپسندیدہ نام حرب یعنی لڑاکا اور مرہ یعنی کڑوا ہیں۔ جناب عبداللہ کے متعلق عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ عبد المطلب کی اولاد میں سب سے چھوٹے تھے۔ عبد بن مطلب کی قربانی کا ذکر گزر چکا ہے۔ قربانی کا معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہونے کے بعد عبداللہ اپنے والد عبد المطلب کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہیں اس زمانے کے بہت بڑے عالم، دانا اور آسمانی کتابوں کے ماہر ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال رقیہ بنت نوفل نے شادی کی پیشکش کی۔ انہوں نے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے سن رکھا تھا کہ جناب عبداللہ کی نسل سے اس امت کا نبی پیدا ہوگا۔ بعض مورخین نے خاتون کا نام فاطمہ بنت مرخثمیہ ذکر کیا ہے۔ عبداللہ کہنے لگے، اس کے بارے میں میرے والد ہی فیصلہ کریں گے، میں ان کی رائے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ عبد المطلب عبداللہ کو وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس لے گئے اور ان کے لیے وہب کی بیٹی آمنہ کا رشتہ طلب کیا۔ سیدہ آمنہ اس وقت قریش کی خواتین میں نسب اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ شخصیت تھیں۔ ان کے والد نے اس رشتے کو منظور کر لیا اور سیدہ آمنہ کی شادی جناب عبداللہ سے کر دی۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے قریش میں والد اور والدہ دونوں جانب سے انتہائی نجیب اور عالی نسب ہیں۔ جس دن عبداللہ کی شادی وہب کی بیٹی آمنہ سے ہوئی، اسی دن عبد المطلب نے آمنہ بنت وہب کی چچا زاد بہن ہالہ بنت وہیب سے شادی کی۔ اس سے حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ چنانچہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ رشتے کی خالہ کے بیٹے اور رضاعی بھائی بھی تھے۔ پدر بزرگوار عبداللہ کی وفات۔ جناب عبداللہ بن عبد المطلب قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینے کے پاس سے گزرا تو عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کی ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ قافلے والوں نے بتایا وہ بیمار تھے، اس لیے واپسی پر مدینہ ٹھہر گئے۔ عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر لینے بھیجا، لیکن حارث کے پہنچنے سے پہلے عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور انہیں دار النابغہ میں دفن کر دیا گیا تھا۔ حارث نے واپس آ کر یہ افسوسناک خبر دی تو عبد المطلب، ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، غرض یہ کہ سارا خاندان انتہائی غمزدہ ہو گیا۔ وفات کے وقت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شکم مادر میں تھے۔ عبداللہ کا ترکہ۔ عبداللہ کا ترکہ ایک سیاہ فام لونڈی ام ایمن، 5 اونٹ اور چند بکریوں پر مشتمل تھا۔ یہی ام ایمن تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں کھلایا تھا۔ آمنہ بنت وہب۔ حضرت آمنہ کے والد وہب بنو زہرہ کے سردار تھے۔ انہیں قریش میں انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آمنہ نے اپنے چچا وہیب کے ہاں پرورش پائی۔ وہیب بھی اپنے بھائی کی طرح انتہائی معزز سردار تھے۔ حضرت آمنہ کا نسب ان کی چوتھی پشت میں کلاب پر جناب عبداللہ کے نسب سے مل جاتا ہے۔
زہرہ قصی کے حقیقی بھائی تھے، یہ قصی سے بڑے تھے اور یہ دونوں کلاب کے بیٹے تھے۔ حضرت آمنہ اپنی والدہ سے جناب وہب کی اکیلی بیٹی تھیں۔ آمنہ کے والد وہب کی ایک اور بیوی ضعیفہ بنت ہاشم بن عبد المناف سے ان کے 2 بیٹے عبد یغوث اور عبید یغوث تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حقیقی ماموں نہ تھا، البتہ یہ دونوں آپ کے سوتیلے ماموں تھے۔ بنو زہرہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، کیونکہ حضرت آمنہ بنو زہرہ سے تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلق بہت عزیز تھا، آپ اس تعلق کا گاہے گاہے ذکر فرماتے تھے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، کسی کا ماموں ان جیسا ہو تو مجھے دکھائے۔ مبارک و مسعود بچہ۔ حضرت آمنہ کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام احمد رکھیں۔ امام ابن سعد یہ روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی والدہ کے پیٹ ہی میں تھے کہ آپ کی والدہ آمنہ کو حکم دیا گیا کہ اس بچے کا نام احمد رکھیں۔ اس خواب کے بعد حضرت آمنہ کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کے بطن سے جنم لینے والا بیٹا نہایت مبارک و مسعود ہوگا۔ چنانچہ جب حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے محض اس لیے تعمل کیا، یعنی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا کہ آپ یتیم ہیں، تو حضرت آمنہ نے فرمایا، اے دائیہ، اس بچے سے مطمئن رہ، عنقریب اس کی شان بہت بلند ہوگی۔ حلیمہ بچے کو لے کر چلیں تو رخصت کرتے ہوئے سیدہ آمنہ کے دل کی دعائیں ان اشعار میں ڈھل گئیں، میں اپنے بچے کو اللہ ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں، اس شر سے جو پہاڑوں پر واقع ہوا، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ وہ غلاموں اور ان کے علاوہ درماندہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے۔ حضرت آمنہ کی وفات۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ آپ کو آپ کی ننیال سے ملانے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ اس سفر میں سواری کے لیے 2 اونٹ تھے۔ ایمن بھی شریک سفر تھیں۔ حضرت آمنہ نے وہاں 1 مہینے تک دار النابغہ میں قیام کیا، جہاں جناب عبداللہ مدفون تھے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر غالباً اس لیے مدینہ گئی تھیں کہ وہاں وہ اپنے خاوند اور ان کے فرزند اپنے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر کی زیارت کر سکیں۔ آمنہ اپنے عزیزوں سے ملاقات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لا رہی تھیں کہ اسی دوران میں بیماری نے آ لیا۔ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر فوت ہو گئیں اور آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا، جیسا کہ اس میپ میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ابوا کس مقام پر ہے، مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر ہے، تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جی، یہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے ابوا کا علاقہ، یعنی کہ جو کہ اب دکھتا ہے جس طرح کا۔ اچھا، آگے پڑھتے ہیں۔ ابوا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے والی شاہراہ پر مدینہ کے جنوب میں تقریباً 200 کلومیٹر اور اہل شام کے میقات جفا سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پر بنو خزاعہ اور بنو زمرہ کے علاقے ارفرا میں ہے۔ بکثرت سیلاب آنے کی وجہ سے اس کا نام ابوا پڑ گیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر سیدہ آمنہ کی قبر ہے۔ والدہ کی قبر کی زیارت۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی۔ اس موقع پر آپ روئے اور آپ نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت نہ ملی۔ میں نے ان کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تو مل گئی۔ چنانچہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ اس میں آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، حضرت آمنہ کی قبر جہاں واقع ہے اس کی تصویر موجود ہے۔
چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت آمنہ جب فوت ہوئیں تو ان کی عمر 30 سال کے قریب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ ممتاز سیرت نگار محمود شاکر لکھتے ہیں وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں کی عمر 30 سال سے کم تھی۔ چلیے اب پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی عظیم نشانیاں۔ ابرہہ، جس کا مقصد عربوں کی تجارت پر قبضہ جمانا اور عرب میں عیسائیت پھیلانا تھا، یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا جسے عرب مورخین القلیس یا القلیس یا القلیس اور یونانی میں اکلیسیا کہتے ہیں۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ عربوں کا رخ حج کعبہ سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ ابرہہ کی یمن سے پیش قدمی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ابرہہ الشرم نے یمن میں علی الاعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کی منادی کرا دی۔ اس کے اس اعلان پر ایک عرب غضبناک ہو کر کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس گیا، کلیسا یعنی جو اس نے جگہ بنائی تھی عبادت گاہ کے لیے، اور رفع حاجت کر گیا۔ اپنے کلیسا کی اس توہین پر اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک کعبے کو نہ ڈھا دوں۔ اس کے بعد ابرہہ 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پہلے یمن کے سردار ذوالنفر نے، پھر بنو خثم کے سردار نفیل بن حبیب نے مقابلہ کیا، مگر وہ شکست کھا گئے۔ بنو ثقیف کا ابرہہ سے تعاون۔ ابرہہ طائف کے قریب پہنچا تو بنو ثقیف کا ایک سردار مسعود وفد لے کر اس سے ملا اور کہا، ہمارا بت کدہ وہ معبد نہیں جسے آپ ڈھانے آئے ہیں، وہ تو مکہ میں ہے، اس لیے آپ ہمارے معبد کو چھوڑ دیں، ہم مکہ کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو رہنمائی فراہم کیے دیتے ہیں۔ ابرہہ نے یہ بات قبول کر لی اور بنو ثقیف نے ابو رغال نامی ایک آدمی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ جب مکہ 3 کوس رہ گیا تو المغمس نامی مقام پر پہنچ کر ابو رغال مر گیا۔ عرب مدتوں اس کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے۔ بنو ثقیف کو بھی وہ سالہ سال تک تانے دیتے رہے کہ انہوں نے لات کا مندر بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا۔ جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، المغمس میں ابو رغال سے منسوب قبر، یہ اس کی قبر ہے یہاں پر، اور اوپر دی جانے والی اس تصویر میں آپ وہ جو ابرہہ نے جس مقام پر کلیسا بنوایا تھا اس کی بھی یہ تصویر موجود ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ ابرہہ کی لوٹ مار۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ المغمس سے ابرہہ نے اپنے مقدس الجیش ہراول دستہ یعنی کو آگے بڑھایا، اور جس نے اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لیے۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ لوٹ مار کے بعد ابرہہ نے اپنے ایک ایلچی کو مکہ بھیجا اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا بلکہ اس گھر یعنی کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، اگر تم نہ لڑو تو میں تمہارے جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ عبد المطلب ابرہہ کے روبرو۔ مکہ کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب تھے۔ ایلچی نے ان سے مل کر ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ عبد المطلب اس قدر وجیح اور پرعظمت شخص تھے کہ ابرہہ انہیں دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے سردار عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ تو کر رہے ہیں اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے آبائی دین کا مرکز ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے
وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ ابرہہ نے کہا وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا آپ جانیں اور وہ جانیں۔ دوران گفتگو عبد المطلب نے یہ بھی کہا یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ آئے اور اس نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ حرم میں قریشی سرداروں کی دعائیں۔ قریش مکہ اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ سردار عبد المطلب قریش کے چند سرداروں کے ہمراہ حرم میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگیں کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے۔ ابن ہشام سہیلی اور ابن جریر رحمۃ اللہ نے عبد المطلب کے جو دعائیہ اشعار نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں: الہی بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی قوت تیری قوت کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ اگر تو ہمارے قبلے کو چھوڑ دینا چاہتا ہے تو پھر تو جو چاہے کر۔ اے میرے رب، میں ان کے مقابلے میں تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، لہٰذا اپنی بستی کو تباہ کرنے سے انہیں روک۔ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پہاڑ دکھائے گئے ہیں مکہ کے، جس میں عبد المطلب نے وہاں کے بسنے والوں کو جا کر پناہ لینے کا حکم دیا ہوگا یا مشورہ دیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ میپ دکھایا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نجران کے سے پہلے جو یمن یعنی یمن کا دارالخلافہ صنع سے ابرہہ نے اپنی فوج لے کر کس راستے سے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ابرہہ کا کعبے پر ناکام حملہ اور اس کا بھیانک انجام۔ دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ہاتھی محمود جو آگے تھا یکا یک بیٹھ گیا۔ بہت کوشش کی مگر وہ نہ ہلا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی، جس سے سارا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصب کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا۔ اس میں اب آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں طریق الفیل، جہاں سے ابرہہ مکہ میں داخل ہوا۔ اس کی تصویر بھی دی گئی ہے اس راستے کی جہاں سے وہ داخل ہوا ہوگا پروبیبلی۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ریڈنگ میں ہم ولادت نبی کی دیگر علامات پڑھیں گے۔ ابھی اس ریڈنگ کو ہم یہیں تک روکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔